السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوئیں گے۔ ہدایات تختی نمبر 5 حروف لین مثلاً قاف و زبر قو اور لام یا زبر لئی کو اس قدر جلدی پڑھیں۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ اس قدر جلدی پڑھیں جس قدر قف اور نس کو جلدی پڑھتے ہیں۔ قف اور نس، قف نس جو جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ کے شریر کے اندر جو نس ہے تو اس کی سین اتنی فاسٹ میں پڑھی جاتی ہے، ایسے ہی واولین حروف لین کو معروف پڑھیں، جیسے اردو میں بمبئی کی یا ہے۔ ابھی تو پہلے بمبئی بولا جاتا تھا، ابھی بمبئی کا ہی نام ممبئی ہو گیا۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بمبئی کی یا۔ تو یا سے مثال یہ ہے کہ جیسے یا لین جو آئے گی تو یا پر جزم ہوگی اور اس سے پہلے والا حرف پر کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، تو وہ یا لین کہا جائے گا اس کو۔ تو اس کی مثال یہاں پر دے رہا ہے بمبئی کی یا۔ تو بمبئی کی یا جیسے پڑھی جا رہی فاسٹ میں اور جیسے ادائیگی ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے ہم کو وہاں پر یا لین جہاں پر بھی آئے، یا سے پہلے زبر آئے، تو اس کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ایسے ہی بمبئی جیسے پہلے بولا جاتا 1945 سے پہلے ممبئی کا نام بمبئی تھا، ابھی ممبئی ہو گئی، تو اسی یا کے طرح یا لین کو ہم لوگ ادا کرنی ہے۔ اور بالا مو کا واو، ایک بالا مو شہر ہے جس میں بالا مو یہاں بولا جا رہا ہے جیسے بالا مو کا واو، تو بالا مو میں جیسے واو پڑھا جا رہا ہے، یعنی تو واو سے پہلے زبر ہے، تو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہو تو یہ وائلین ہوگا۔ تو بالا مو کے طرح ہی واو کو ادائیگی کرنی ہے، کس میں؟ حروف لین میں۔ یعنی تختی نمبر 5 حروف لین۔ حروف لین دو ہے، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے جیسے جزم ہم لوگ آپ لوگ کو بتا چکے تھے جزم، تو جزم کو ہی ساکن کہا جاتا ہے، کہ جیسے یہاں پر واو کو دے سکتے ہیں، آپ لوگ کو بتا چکے تھے اگلے ویڈیو میں کہ دال کی طرح چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، اس کو جزم کہا جاتا ہے اور اس کو ساکن بھی کہا جاتی ہے۔ جیسے کہ زبر زیر پیش ہوتی ہے کسی واو میں، تو اس پر کیا ہے؟ جزم ہے اور ساکن، اسی کا نام جزم بھی ہے اور ساکن بھی ہے۔ جزم اور ساکن کا نام ایک ہی ہے اور وہ دیکھنے میں شکل بھی ایک ہی ہے، ایک ہی نام ایک ہی کام ڈبل نام ہے، سمجھے؟ جزم اور ساکن، جیسے کہ میرا نام ہے لاڈلا رقیب، تو ایسی ہی جزم اور ساکن ہے، آدمی ایک ہی ہوں اور نام دو ہے، تو ایسے ہی یہاں پر واو کے اوپر جو جزم اور ساکن ہے، شکل ایک ہی ہے، نام دو ہے۔ تو یہاں پر پہلے واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں۔ حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ معروف جیسے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تو یہ کیا ہوگی؟ معروف۔ اور مجہول بولے تھے حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تو سو، یہ کیا ہو گیا؟ او بو تو، یہ کیا ہو گیا؟ مجہول ہو گئی۔ اس طریقے سے پڑھیں گے تو وہ مجہول ہو جائے گی۔ اور معروف حمزہ واو زبر او، او اور او میں فرق ہے، تو او بو تو یہ کیا ہو گئی؟ معروف ہو گئی۔ او بو تو سو، یہ کیا ہو گیا؟ مجہول۔ تو حمزہ واو زبر او، یہ کیا ہے؟ واو پر کیا ہے؟ جزم اور ساکن، کیا ہے؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم اور ساکن کہتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں کہ اور بھی آپ لوگ کو سمجھ میں آنے میں آسانی ہو۔
واو جس کی ماں قبل علامت زبر ہو یہ بھرپور نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ ایسی واو کہ جو کسی لفظ کے درمیان میں آئے تو اس سے پہلے والی حرف پر زبر ہو، اور یہ بھرپور نہیں پڑھی جاتی، یعنی کہ اسے کھل کر نہیں پڑھا جاتا، اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ تو ہم اس تعریف کو مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دوڑ، دوڑ میں واو سے پہلے حرف پر زبر ہے اور اسے بھرپور نہیں پڑھا جا رہا، یعنی کہ کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا۔ دوڑ اسے مختصر پڑھا جا رہا ہے۔ اگر واو سے پہلے حرف دال پر پیش ہوتا اور اسے ہم پڑھتے دور تو اسے کھینچ کر پڑھا جاتا، لیکن اس کے اوپر زبر ہے تو اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا، اس میں او کی آواز نکل رہی ہے۔ دوڑ تو ایسی واو جس سے پہلے حرف پر زبر ہو اور اسے بھرپور نہیں پڑھا جائے، ہلکا پڑھا جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ اگلی مثال ہے شوق، تو اس میں واو سے پہلے حرف شین پر زبر ہے اور اسے مختصر پڑھا جا رہا ہے۔ شوق اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا اور اس میں او کی آواز نکل رہی ہے۔ تو ایسی واو جس سے پہلے حرف پر زبر ہو اور اسے بھرپور نہیں پڑھا جائے بلکہ ہلکا پڑھا جائے تو ایسی واو کو واو لین کہتے ہیں۔ اگلی مثال ہے خوف، تو اس میں واو سے پہلے حرف خے پر زبر ہے اور اسے کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا بلکہ مختصر پڑھا جا رہا ہے۔ خوف، اور اس کی آواز کیسے نکل رہی ہے؟ او کی نکل رہی ہے۔ تو ایسی واو جس سے پہلے حرف پر زبر ہو اور اسے بھرپور نہ پڑھا جائے بلکہ ہلکا پڑھا جائے اور اس میں او کی آواز نکل رہی ہو تو اسے واو لین کہتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو کچھ سمجھ میں گیا ہوگا کہ واو لین کی جو آواز ہے کس طرح ہوتی ہے اور واو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، یہ کیا ہے؟ معروف پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ مجہول ہوتا تو سا واو زبر سو، کیا ہوتا ہے؟ سو۔ تو سو اور سو میں فرق ہے۔ جیم واو زبر جو، حا واو زبر حو، خا واو زبر خو، دال واو زبر دو، ذال واو زبر ذو، را واو زبر رو، زا واو زبر زو، سین واو زبر سو، شین واو زبر شو، صاد واو زبر سو، ضاد واو زبر ضو، طا واو زبر طو، ضا واو زبر ضو، عین واو زبر عو، غین واو زبر غو، فا واو زبر فو، قاف واو زبر قو، کاف واو زبر کو، لام واو زبر لو، میم واو زبر مو، نون واو زبر نو، واو واو زبر وو، ہا واو زبر ہو، حمزہ واو زبر او، یا واو زبر یو۔ یہ جو ہم لوگ پڑھے واو ساکن کے بارے میں، واو لین کے بارے میں، تو واو لین کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کی حرف جو بنے گی، اس کی جملہ جو بنے گی، تو اس کے اندر واو کیسے پڑھی جائے گی، تو اس لیے کہا جا رہا ہے مشق کرو۔ حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، او فی، یہاں پر واو کیا ہو رہا ہے؟ واو لین ہو رہا ہے۔ تو واو لین کو کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ واو لین کو ایک بھی الف کے برابر نہیں کھینچنا ہے، معروف پڑھنا ہے اور نرم آواز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ او فی، جیسے ہا واو زبر حو، لام زبر لا، حولا، تو واو سے پہلے ہم لوگ واو پر ایسی جزم تھا، اگر ہا واو زبر حو، ہا پر کیا ہے؟ زبر ہے، پر یہیں پر پیش دے دیں گے حولا، تو واو مدہ ہو جائے گی اور واو کھینچا جائے گی ایک الف کے برابر، اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گی۔ لیکن یہیں پر
ہا پر زبر ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہو گئی، واو کیا بن گئی، لین بن گئی، واو لین ہو گئی، اور واو لین کو جلدی پڑھیں اور معروف پڑھیں، نرم آواز سے جلدی ادا کریں، تو اسی کو کہتے ہیں لین۔ صاد واو زبر سو، میم پیش مو، صوم، سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف، کاف واو زبر کو، ثا زبر ثا، را زبر را، کو ثرا، شین زبر شا، را واو زبر رو، ہا پیش ہو، شروہ، یا حر زبر یا، قاف واو زبر قو، یا قو، میم زیر می، یا قومی، اب میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، تا پیش تو، موعودۃ، ہجے، حمزہ واو زبر او، فا زیر فی، اوفی۔ اب یہاں پر سوف شرو کوثر، یا قومی، یا خرا زبر یا، قاف واو زبر قو، میم زیر می، یا قوم، تو اسی واو کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں۔ قول، کاف واو زبر قو، لما کوف، قول، قولو کر دیتے ہیں اس کو، ایسے تو کوئی حرف نہیں ہے قولو، لیکن یہاں پر آپ لوگ کو سمجھانے کی وجہ سے لام زبر لا کر دیتے ہیں۔ کاف واو زبر قو، چھوٹی کاف ہے، کاف واو زبر قو، لام زبر لا، قولا، تو واو جو ہے یہاں پر کیا ہے، واو کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، اور کاف کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، کاف واو زبر قو، لام زبر لا، قولا، تو یہاں پر واو ہے، اور واو کے اوپر یہ جو ہے کیا ہے، جزم ہے، اور یہاں پر واو کھینچی جا رہی نہیں، صرف اس کو پڑھا جا رہا ہے، نرم آواز سے ادائیگی کری جا رہی ہے، اور یہیں پر ہم کاف کے اوپر اگر پیش دے دیتے ہیں، اس کو پیش بنا دیتے ہیں، کاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، جزم، لام زبر لا، کولا، آپ لوگ کو سمجھانے کی وجہ سے جزم اور پیش کی وجہ سے آپ لوگ کو یہ حرف دے رہے ہیں، کاف واو پیش کو، لام زبر لا، کولا، کولا، یہاں پر واو کے اوپر کیا ہے، جزم ہی ہے، اور واو سے پہلے پیش ہے، کس پر، کاف پر، تو جزم ہے، واو کے اوپر ساکن ہے، جزم اور ساکن ایک ہی نام ہے، تو اس کے پہلے والے حرف پر کیا ہے، پیش ہے، کس پر، کاف پر، تو یہاں پر ابھی واو کھینچی جا رہی ہے، کیونکہ واو سے پہلے والے حرف پر کیا ہے، پیش ہے، تو یہ کیا ہو گئی، واو مدہ ہو گئی، تو واو مدہ کو ہم لوگ کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، کھینچ کر پڑھا جائے گی، واو مدہ کیا کی جائے گی، کھینچ کر پڑھی جائے گی، کیونکہ واو کے اوپر کیا ہے، ساکن ہے، اور اس سے پہلے جزم اور ساکن ایک ہی نام ہے، تو ساکن ہے، اور اس سے پہلے والے حرف پر کاف پر پیش ہے، اور یہیں پر واو پر ساکن ہے، لیکن اس پر کاف پر زبر ہے، تو کیا ہو جائے گی، واو کھینچی نہیں جائے گی، ساکن ہی ہے، واو کے پر ساکن ہے، لیکن زبر اور پیش کی فرق کی وجہ سے واو کو پڑھنے میں الگ الگ ہو جاتی ہے، تو ایک واو مدہ بن جاتی ہے، واو مدہ بن جائے گی، تو واو مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، پیش ہو، اور واو پر کیا ہو، جزم اور ساکن ہو، اور اگر واو کو کھینچا نہیں جائے تو واو سے پہلے والے حرف پر اگر جبر ہوگا اور واو ساکن ہوگا تو وہ کیا بن جائے گی، وائلین بن جائے گی، تو واو کھینچی نہیں جائے گی، بس یہی دو فرق ہے واو مدہ اور وائلین پر۔ تو آگے کیا لکھا، حروف لین، آواز معروف اور نرمی سے جلد ادا کی جائے، یہ لین کے بارے میں یہاں پر کہا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ لوگ کو یہ لین کے بارے میں بتائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔